अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अल्लामा खादिम रिजवी साहब के जो धरने हैं फैज़ाबाद में मशहूर हैं। ये दूसरा धरना है उनका। 2007 के बाद में लगाया था एक पहला धरना और अब दूसरा धरना लगाया है। इस धरने की मैं फ़लसफ़ी आपको बताऊंगा कि वो फैज़ाबाद में धरना क्यों लगाते हैं, पार्लियामेंट हाउस के बाहर क्यों नहीं जाते, वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचते। इसकी एक रीज़न है। बहुत फ़ायदा है अल्लामा खादिम रिजवी साहब और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वर्कर्स को फैज़ाबाद में धरना देने में। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। हुकूमत कैसे परेशान करते हैं, हुकूमत को कैसे, कितनी हुकूमत परेशान होती है। आज मुझे ये पुलिस एहलकार ने एक बताया, जब मैं धरने में गया था प्रोग्राम करने, तो पुलिस वाले ने ये बताया कि हुकूमत को खादिम रिजवी साहब जितना टफ टाइम कोई धरना नहीं देता। वो कैसे देता है, कैसे फ़ायदा होता है फैज़ाबाद में बैठने का, इसका मैं आपको हाल अहवाल शेयर करता हूं। लेकिन डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त होगी जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, धरना 2014 में पीटीआई का भी हुआ और धरना मौलाना का भी गुज़श्ता साल हुआ। अक्टूबर में यही दिन थे। धरना इन्हीं दिनों में चल रहा था। और लेकिन उन्होंने हुकूमत को इतना टफ टाइम उन्होंने भी नहीं दिया था जितना अल्लामा खादिम रिजवी का फैज़ाबाद का धरना देता है। फैज़ाबाद ऐसी जगह है जो शायद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा खादिम रिजवी ने बड़ी सोच समझदारी के साथ, या जिन्होंने भी उनको मशवरा दिया है, जो उनके एडवाइज़र होंगे, जो सपोर्टर होंगे, उन्होंने इनको ये पॉइंट ऐसा बताया है कि जो भी इस फैज़ाबाद के मकाम पर धरना देगा, JUI दे या नून लीग दे, जो भी देगा वो टफ टाइम दे सकता है हुकूमत को। लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग ज़्यादा दे सकते हैं, क्योंकि एक तो मज़हबी इश्यूज़ होते हैं, अकीदे के इश्यूज़ होते हैं, इस्लामी इश्यूज़ होते हैं जिन पर वो आते हैं। वैसे पॉलिटिकल सियासी इशू तो या सियासी नारा लेकर तो आते नहीं हैं। तो ये बड़ा सेंसिटिव इशू होता है जिससे हुकूमत भी थोड़ा सा मुहतात होकर हैंडल कर रही होती है। बाकी तो सियासी जमातें हैं, सियासी नारे लेकर धरने देती हैं, उनको हैंडल करना इतना मुश्किल नहीं होता। ये भी एक इनको जो है प्लस पॉइंट में जाता है। दूसरा, फैज़ाबाद का मकाम ऐसा है, ये पुलिस एहलकार की ज़ुबानी, कि जहाँ पे एक तो मना यानी वहाँ पे पुलिस जो बस अड्डे हैं, बसेस के अड्डे हैं, वहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं मुल्क भर के लिए। पहले तो फैज़ाबाद और पीरवदाई के अड्डे थे। फैज़ाबाद का अब थोड़ा सा कम हुआ है, कुछ गाड़ियाँ, कुछ स्टाफ जो है अड्डे मुंतकिल हुए हैं फैज़ाबाद के नए अड्डे की तरफ, बस स्टॉप की तरफ। लेकिन अभी भी स्काईवेज में और बहुत सारी डाइवो, बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं यहाँ से निकलती रही हैं, फैसल मूवर वगैरह भी। वहाँ पे क्योंकि गुंजान आबादी है, बिल्डिंग्स हैं, दुकानें हैं, इमारतें हैं, और अब तो मेट्रो की पुल भी है, क्योंकि वो अंडर बाईपास है। तो नीचे से दोनों अतराफ रोड चल रही है और नीचे जो ग्रीन बेल्ट होता था वो मेट्रो की पुल बन गई है। ऊपर से मेट्रो बस गुजर रही होती है, नीचे से पुल के नीचे बारिश भी हो, ठंड हो, जो भी हो, पुल के नीचे हज़ारों लोग आ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। एक तो शेल्टर है वहाँ पे फैज़ाबाद में उनको। फिर दुकानें हैं, तो दुकानों के आगे, दोनों अतराफ दुकानें हैं तो दुकानों के आगे शेल्टर बने हुए हैं। फिर गलियां हैं घरों की, गुंजान आबादी है। जब शेलिंग होती है और जब लाठीचार्ज होता है या पकड़ धकड़ होती है, वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है या रबड़ की गोलियां चल रही होती हैं, तो ये लोग फिर वो गलियों में आगे पीछे गुंजान आबादी में, और मैंने बताया कि बस अड्डा है, बसेस का अड्डे हैं, तो वहाँ पे मुसाफिर भी मुल्क भर से वहाँ पर मौजूद होते हैं, आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, बसें आ रही हैं, बसें जा रही हैं।
تو وہاں پہ یہ اور مقامی لوگ اور بہت سارے وہاں پہ دکانیں ہیں، ساری جو سرگرمی چل رہی ہوتی ہے۔ اب کسی کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوتا کہ یہ تحریک لبیک کے دھرنے میں آیا ہوا ہے، یا تحریک لبیک کا کارکن ہے، یا کوئی مقامی دکاندار ہے، یا عام مسافر ہے، کوئی بلوچستان سے آیا ہوا مسافر ہے، یہ تو کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا۔ تو وہ پولیس پھر سب کے خلاف تو کارروائی نہیں کر سکتی۔ گنجان آبادی میں کارروائی کرنا پولیس کے لیے پاسبل نہیں ہوتا کہ پولیس آبادی پہ شیلنگ شروع کر دے اور گولیاں چلانا شروع کر دے ربڑ کی، یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایڈوانٹیج تحریک لبیک کے کارکنوں کو چلا جاتا ہے کہ وہ ان کی وجہ سے بھی وہ پھر بچ جاتے ہیں، گلیوں میں گھس جاتے ہیں، اور دکانوں کے آگے پیچھے، بسز کے آگے پیچھے، تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اگر جھنڈا نہ اٹھایا ہوا ہو یا کوئی نشانی نہ پہنی ہوئی ہو تو پتہ نہیں چلے گا، چاہے وہ داڑھی والا ہو یا بغیر داڑھی والا ہو، پتہ نہیں چلے گا کہ یہ تحریک لبیک کا کارکن ہے یا اس میں آیا ہوا ہے یا کوئی عام مسافر ہے۔ تو پولیس محتاط ہو جاتی ہے، اس لیے بڑی کارروائی جو ہے ان کے خلاف یہاں پہ فیض آباد کے مقام پر جو ہے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے پولیس کے لیے۔ پولیس کو ٹف ٹائم دے دیتے ہیں، پولیس گھبرا جاتی ہے، حکومت پریشان ہو جاتی ہے اس ایسے دھرنے سے، فیض آباد والے دھرنے سے، اور خاص طور پر جو یہ تحریک لبیک کے 2 دھرنے لگے ہیں، ان دونوں سے پچھلا تجربہ پولیس کے ساتھ پولیس کا رہا ہے، اور باقیوں کا بھی تحریک انصاف کے دھرنے کا بھی پولیس نے تجربہ کیا ہے۔ یہ پولیس والا تجربے کار لگ رہا تھا مجھے، اور اس نے یہ مجھے شیئر کیا، تو مجھے بات بڑی انٹرسٹنگ لگ رہی تھی، میں پھر ان کی بات سن رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر نون لیگ یا مولانا فضل الرحمان یا بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری، مریم نواز اگر دھرنا دیں گے تو وہ پارلیمنٹ آ جاتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے، سیاسی ورکر ہوتے ہیں، سیاسی نعرے ہوتے ہیں، اور ان کا دھرنا الگ مزاج کا ہوگا۔ وہ خود پارلیمنٹ میں پارلیمنٹیرینز، پارلیمنٹ کا سارا کچھ وہ ان کو سمجھ رہے ہیں، ساری چیزیں قدر بھی ہے، تو وہ وہاں پر آ کے اگر بیٹھے ہیں تو وہ اتنے نقصان دہ نہیں ہوتے ہمارے لیے، جتنے کہ مذہبی ایشو پر جو دھرنا لگتا ہے وہ ہمارے لیے ٹف ٹائم بن جاتا ہے، یا ٹف ٹائم دے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ خادم رضوی صاحب اور تحریک لبیک کے کارکنان، ہم تو چاہ رہے، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ اسلام آباد ہائی وے جو ہے، جو اسلام آباد اور پنڈی کو تقسیم کرتا ہے، تو یہ فیض آباد پل، انہوں نے پل کراس تو نہیں کیا اسلام آباد کی طرف حدود میں؟ تو پولیس والے نے کہا یہ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ کراس کریں، اور ہم تو چاہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر چل کے بیٹھیں، وہ تو ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ بولا وہاں پہ کیونکہ کھلا میدان ہے، وہاں پہ گنجان آبادی پارلیمنٹ کے باہر نہیں ہے، گھر نہیں ہے، دکانیں نہیں ہیں، وہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس ہے زیادہ سے زیادہ، اور چوکیدار کچھ ہوں گے، وہ بھی ظاہر فاصلہ ہے۔ تو جہاں پہ دھرنا لگتا ہے، جہاں پہ عمران خان نے لگایا، وہاں پہ کارروائی کرنا بہت آسان ہے، شیلنگ کرنا بھی آسان ہے، کیونکہ آبادی نہیں ہے نا، اور ان کو پکڑنا بھی آسان ہے، واٹر کینن، ربڑ کی گولیاں، جو بھی کارروائی ہو سکتی ہے، دوڑا کے ان کو ہم پکڑ سکتے ہیں۔ جو بھی وہاں پہ دھرنا دے گا، وہاں پہ ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا گھیرا تنگ کرنا بھی، کہ ایک کھلا میدان ہے، اس کو گھیر لیا ہم نے اور کارروائی کر لی، تو وہ ہم ناکام بنانے میں ہمارے لیے کوئی اتنا بڑی دشواری نہیں ہوتی۔ لیکن فیض آباد کا دھرنا ہمارے لیے منتشر کرنا، اس کو ختم کرنا اور لوگوں کو فیس کرنا، یہ بہت مشکل ہوتا ہے گنجان آبادی کی وجہ سے۔ اور ایک اور بات کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر اگر بیٹھیں گے تو وہاں پہ کوئی خریداری کی چیز، خریدنے کی، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، دکانیں تو ہیں نہیں۔ بلو ایریا سامنے آتا ہے، تو بلو ایریا رات کو سارا بلو ایریا بند ہوتا ہے، تو ان کو اگر 20 دن کا دھرنا دیں تو، یا مہینے کا دھرنا دیں تو مہینے کا راشن تو کوئی نہیں لے کے آتا، تو یہ ہر روز ان کو کوئی نہ کوئی چیز باہر سے چاہیے ہوگی۔ 4 بندے نکلیں گے، کوئی 2 4 کا قافلہ جو ہے باہر نکلے گا، اور باہر نکلے گا، اپارے جائے گا، تو اپارے میں جائے گا، تو ہم ان کو واپس نہیں آنے دیں گے، ہم اس طرح اٹھا کے اندر کرتے جائیں گے، تو وہ بھی منتشر کرنا آسان ہے، کیونکہ
ان کو آخرکار مجبوراً باہر دھرنے کی ایریا سے جانا پڑے گا دکان کی طرف، مارکیٹ کی طرف۔ لیکن فیض آباد وہ مقام ہے جہاں پہ ہر چیز اویلیبل ہے، کیونکہ بسز کے اڈے ہیں، وہاں پہ دکانیں ہیں، وہاں پہ ہوٹلز ہیں، رہائشی ہوٹل ہیں، اور کھانے پینے کی چیزیں مل رہی ہیں، چپس مل رہی ہے، چاکلیٹ مل رہا ہے، بسکٹ مل رہا ہے، دودھ مل رہا ہے، پانی مل رہا ہے، ایون جو ہے واش رومز مل رہے ہیں، مطلب اڈا ہے اور دکانیں ہیں، گھر ہیں، گنجان آبادی ہے، وہاں پہ ہر سہولت موجود ہے۔ تو ان کے لیے ان کو تھکانا جو ہے ہمارے لیے مشکل ہے، کیونکہ ہر چیز جو رسد ہے ان کے پاس موجود ہے۔ چاہے وہ سال دھرنا دے تو وہ سال کے لیے بھی بیٹھ سکتے ہیں، تو ہمارے لیے بڑی مشکل یہ بھی ہوتی ہے، اور یہ بھی ان کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے۔ تو یہ جو رضوی صاحب کا دھرنا ہے، فیض آباد کا دھرنا، یہ میں نے اس کی پلس پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ وہ جو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنے ہوتے ہیں ان کی جو نیگیٹو پوائنٹس ہیں وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔